कंजूर एक मुसलमान जिन से हैरान कुन मुलाकात। जदीद दौर में जिन्नात से राब्ता मुमकिन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उम्मे इब्राहिम और आप देख रहे हैं अपना चैनल नूरे राब्ता। नाज़रीन, दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी एक ही खोज में गुजार देते हैं। ऐसा ही एक नाम है इस्लामी मुल्क मिस्र से मोहम्मद ईसा दाऊद का। ये मिस्री सहाफी और मुहक्किक अपनी जिंदगी भर एक ही सवाल का जवाब ढूंढते रहे कि क्या वाकया ही जिन्नात और जादू की दुनिया की हकीकत है, और अगर जिन्नात की दुनिया है तो इंसान इस पुरअसरार दुनिया से किस तरह राब्ता कर सकता है। मोहम्मद ईसा दाऊद ने इस राज को समझने के लिए ना सिर्फ तहकीकात की बल्कि इस मौजू पर कई किताबें भी लिखी हैं। इन किताबों में उन्होंने जादू, जिन्नात और खुफिया उलूम की तहों को खोलने की कोशिश की है। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे हैरान कुन वाकया वो था जब एक मुसलमान जिन ने खुद इनसे राब्ता किया। ये कोई आम जिन नहीं था बल्कि मुसलमान जिन, जिसने अपना नाम इब्ने कंजूर बताया। और यही वो लम्हा था जब इंसान और जिन के दरमियान एक गैर मामूली मुखालफत शुरू हुई। ये मुकालमा बाद में पूरी किताब की सूरत में दुनिया के सामने आया। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको वही मुकालमा सुनाएंगे, मोहम्मद ईसा दाऊद और इब्ने कंजूर का सवाल व जवाब, जो आपके सामने जिन्नात की दुनिया के कई ऐसे राज खोल देगा जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी ना होगा। नाजरीन, जदीद दौर में मोहम्मद ईसा दाऊद ने खुफिया उलूम का गहरा मुतालिया किया और वो इस बात पर यकीन रखते थे कि इंसान और जिन्नात के दरमियान राब्ता मुमकिन है। उन्होंने ना सिर्फ नजरिया पेश किया बल्कि खुद इसका तजर्बा भी किया। इनकी मशहूर किताब जिन्न अल मुस्लिम यानी मुसलमान जिन के साथ गुफ्तगू इस तजर्बे पर मबनी है। इस किताब में मोहम्मद ईसा दाऊद ने अपने रूहानी तजर्बात कलमबंद किए और बताया कि मुख्तलिफ वज़ाइफ और दुआओं के जरिए उन्होंने जिन्नात तक रिसाई हासिल की, और इनका दावा था कि इस अमल में किसी भी किस्म का जादू, तावीज या शैतानी अमल शामिल नहीं था, बल्कि ये राब्ता सिर्फ कुरान और सुन्नत के पाकीज़ा तरीकों के जरिए कायम हुआ। और किताब के मुताबिक तवील मेहनत और कोशिश के बाद आखिरकार एक जिन ने खुद मोहम्मद ईसा दाऊद से राब्ता किया। दाऊद की शदीद ख्वाहिश थी कि वो इस जिन के साथ बैठे ताकि जिन्नात के बारे में इंसानों में फैली हुई बहुत सी गलतफहमियां दूर की जा सके। इस जिन ने खुद को दाऊद के सामने जाहिर किया और बताया कि मेरा नाम इब्ने कंजूर है। इसने कहा इसका ताल्लुक हिंदुस्तान में रहने वाले जिन्नात से है, और इसने ये भी बताया कि इसका दादा खुद जिन्नात में से था। और आप ये हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जिन्नात पर जो शहाबे साकत गिराए गए थे वो इन्हें अपनी आंखों से देख चुका था। इब्ने कंजूर ने कहा कि बहुत ऊपर आसमानों पर जाकर फरिश्तों की बातें सुनने की कोशिश किया करता था। दाऊद ने इब्ने कंजूर से पूछा तुम्हारी उम्र क्या है, तो इब्ने कंजूर ने जवाब देने से पहले कहा कसम उठाओ कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। दाऊद ने कसम खाई कि वो इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इब्ने कंजूर ने बताया कि वो 180 साल का है। जब दाऊद ने पूछा कि जिन्नात की अमूमी उम्र कितनी होती है, तो इब्ने कंजूर ने कहा जिन्नात हजारों साल तक जी सकते हैं। कुछ जिन 4000 साल तक, बाज 5000 साल तक और बाज की उम्र 7000 साल तक हो सकती है। मोहम्मद ईसा दाऊद ने इब्ने कंजूर से कहा एक और सवाल, जिन्नात में सबसे ज्यादा उम्र किसकी है? तो इब्ने कंजूर ने जवाब दिया वो अबलीस है, जो सबसे कदीम है और सबसे ज्यादा उम्र रखने वाला है। इब्ने कंजूर ने मजीद इंकिशाफ किया कि जब वो बच्चा था तो इसके वालिद इसे एक दिन अबलीस से मिलवाने ले गए थे। वो लम्हा इसके लिए नाकाबिले फरामोश था, क्योंकि जैसे ही इसने अबलीस को देखा तो इसके दिल में खौफ की एक अजीब लहर दौड़ गई। इसने बताया अबलीस नहायत ही बदसूरत था, लेकिन इसके पास अपनी शक्ल बदलने की सलाहियत मौजूद थी। इसकी एक लंबी धुन थी और कद में भी बेहद लंबा था।
ابن کنجور نے یہ بھی بتایا کہ ابلیس کا ایک بہت بڑا محل ہے جس کے اندر اس کے لاکھوں خادم رہتے ہیں اور یہ سب کے سب شیاطین میں سے ہیں۔ یہاں داؤد نے تجسس کے ساتھ پوچھا ابلیس کہاں رہتا ہے؟ تو ابن کنجور نے سنجیدگی سے جواب دیا ابلیس کا تخت سمندر کے اوپر ہے جو تمہاری دنیا میں مغرب کی طرف واقع ہے، اور اگر تم میں سے کوئی مسلمان اس تخت کے قریب سے گزرے تو اسے چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے تاکہ ابلیس اور اس کا لشکر اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ ابن کنجور نے مزید بتایا کہ جنات کے جمع ہونے کی ایک اور جگہ ہے جہاں ٹھنڈے اور گرم پانی آپس میں ملتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ابلیس کی سلطنت بھی اسی مقام پر ہے۔ یہ سن کر محمد عیسیٰ داؤد نے اس سے ایک اور اہم سوال پوچھا تمہارا کیا مذہب ہے؟ تو ابن کنجور نے جواب دیا کہ میں ایک مسلمان ہوں اور کئی زبانوں کو جانتا ہوں، ان میں سے ایک عربی بھی ہے، اس لیے میں تم سے عربی میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن سنو، جس طرح تم انسانوں میں مختلف مذاہب ہیں بالکل ویسے ہی ہم جنات میں بھی مختلف مذاہب اور فرقے موجود ہیں۔ کچھ مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ کافر، کچھ انتہا پسند اور کچھ یہودی بھی۔ اس نے مزید بتایا ہماری بھی عبادت گاہیں ہیں جہاں ہم جا کر عبادت کرتے ہیں۔ عیسائی جن کوشش کرتے ہیں کہ وہ عیسائیوں کے گھروں کے قریب رہیں تاکہ انہیں سہولت مل سکے، اور مسلمان جن زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے گھروں میں قیام کریں۔ پھر محمد عیسیٰ داؤد نے پوچھا کیا میرے گھر میں بھی کوئی جن ہے؟ تو ابن کنجور نے مسکرا کر جواب دیا ہاں، تمہارے گھر میں بھی ایک جن ہے، وہ تمہارے ساتھ کھاتے پیتے اور کھانے پینے کے بعد الحمدللہ بھی کہتے ہیں۔ کبھی وہ تمہاری کرسیوں پر سو جاتے ہیں، کبھی تمہارے بستر پر آرام کرتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور دوسری دینی عبادات بھی انجام دیتے ہیں۔ بلکہ ان میں سے کچھ جنات جو تمہیں فجر کے لیے جگانے کا کام بھی کرتے ہیں۔ یہ سن کر داؤد نے فوراً اگلا سوال کیا تم جنات آ کر رہتے کہاں ہو؟ تو ابن کنجور نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تم انسان زمین پر رہتے ہو، لیکن زمین کا زیادہ تر حصہ پانی ہے، ہم پانی پر حکومت کرتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے شہر اور بستیاں سمندروں کے اندر آباد ہیں، یہاں تک کہ سمندر کی تہہ میں بھی ہماری آبادیاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ زمین پر بھی ہماری سلطنتیں ہیں، ہم صحراؤں میں زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں، انسانوں سے دور ہماری نسل کے وہ جنات جو صحراؤں میں بستے ہیں انہیں ہم غور کہتے ہیں، ہم غاروں میں بھی رہتے ہیں جہاں انسانوں کا قدم نہیں پہنچتا۔ اس طرح پہاڑوں، وادیوں اور جنگلوں اور ویرانوں میں بھی ہمارا بسیرا ہے، اور ہاں تم انسانوں کے گھروں کے صحنوں اور کمروں کے کونوں میں بھی ہمارا آنا جانا ہوتا ہے۔ محمد عیسیٰ داؤد نے ایک اور سوال کیا اس دنیا میں جنات کی تعداد کتنی ہے؟ تو ابن کنجور نے کہا کہ اگر تم ہمیں دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تو تمہیں ہر طرف صرف جنات ہی دکھائی دیتے۔ یہ سن کر داؤد نے فوراً اگلا سوال داغا تمہاری افزائش نسل کا طریقہ کیا ہے؟ تو ابن کنجور نے جواب دیا جب ہم جنات کی عمر 170 سے 80 سال کے درمیان ہوتی ہے تو ہم مکمل طور پر جوان ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہم مادہ جننیوں سے شادی کرتے ہیں، اور جب جن عورتیں حاملہ ہوتی ہیں تو تقریباً 15 مہینوں بعد ان کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک بار میں 7 یا 8 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ بچے قد میں بہت لمبے ہوتے ہیں اور شور بھی بہت مچاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی بچوں کے لیے انسانوں کی طرح مکتب، مدرسے اور مختلف پیشے موجود ہیں تاکہ وہ بڑے ہو کر اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ داؤد کے ذہن میں نیا سوال آیا کیا انسان اور جنات کے بیچ کوئی رشتہ یا تعلق قائم ہو سکتا ہے؟ تو ابن کنجور نے سنجیدگی سے جواب دیا انسان اور جنات کے درمیان شادی تقریباً ناممکن ہے، یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب کوئی جن خود کو انسانی شکل میں ڈال لے۔ اگر یہ شادی ہو بھی جائے تو اولاد کا پیدا ہونا انتہائی مشکل ہے کیونکہ یہ دونوں مخلوقات ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ محمد عیسیٰ داؤد نے کہا کیا تمام جنات جسمانی طور پر ایک جیسے نظر آتے ہیں؟ تو ابن کنجور نے وضاحت کی نہیں،
जिन्नात की शक्लें और रंगत मुख्तलिफ होते हैं। कुछ लाल रंग के होते हैं, कुछ सफेद, कुछ स्याह और कुछ सुनहरी रंग के। बाज जिन्नों के पर होते हैं और वो उड़ भी सकते हैं, और कुछ चार पायों वाले जानवरों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जैसे कुत्ता या भेड़िया। बाज जिन्नात रेंगने वाले जानदारों की सूरत में आ जाते हैं, जैसे सांप वगैरह। ये सुनकर दाऊद एक और सवाल पूछने लगा, जिस तरह तुम मेरे सामने जाहिर हुए, क्या दूसरे जिन्नात भी इंसानों के सामने जाहिर हो सकते हैं? तो इब्ने कंजूर ने जवाब दिया, हाँ, अगर कोई जिन चाहे तो वो इंसान के सामने जाहिर हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जिन्नात ऐसा करने से गुरेज करते हैं, क्योंकि अगर वो जाहिर हो जाएं तो किसी इंसान के हाथ लग जाएंगे और फिर वो इन्हें कत्ल कर देगा, और वो वाकई ही फिर मर जाते हैं। यहाँ दाऊद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र छेड़ दिया, तो इब्ने कंजूर ने इहतराम से कहा कि हम जिन्नात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं और इन पर ईमान रखते हैं। हमारे बाप दादा को उन्होंने कैद किया था और इनकी खिदमत में रहा करते थे। जिन्नात इनके लश्कर का हिस्सा थे। हम सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अजीम शान इमारत तामीर करते थे, और आज भी जमीन पर कई बहुत मौजूद बड़ी और पुरानी इमारतें हमारी अतात और मेहनत का नतीजा हैं। मोहम्मद ईसा दाऊद ने इब्ने कंजूर से पूछा, इंसानों के लिए तुम्हारी क्या हदायत है? तो इब्ने कंजूर ने जवाब दिया, अगर कोई मुसलमान जिन्नात का सामना करे तो इसे चाहिए कि वो आयतल कुर्सी और सूरत सिफात की इब्तदाई 10 आयात पढ़ लें, और ये आयात जिन्नात को दूर रखने के लिए बहुत मुअस्सर है। और अगर कोई मुसलमान बरमूदा ट्रायंगल के करीब कुरान मजीद की तिलावत करे तो इब्लीस और इसका लश्कर इसे हरगिज नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये सुनकर दाऊद ने एक और सवाल किया, आपने बच्चों के बारे में कुछ बताओ। तो इब्ने कंजूर ने कहा, ये बात शायद यकीन करना बहुत मुश्किल हो, लेकिन हकीकत ये है कि 2 साल का इंसान का बच्चा हमारे बच्चों को आसानी से देख सकता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे बच्चों की नजर कई गुना ज्यादा तेज और वसी है। मोहम्मद ईसा दाऊद ने फिर एक सवाल किया कि अपने बड़े सरदार जिन्नात कहाँ रहते हैं? तो इब्ने कंजूर ने तफसील से बताया, बड़े जिन्नात ज्यादातर इन मकामात पर रहना पसंद करते हैं जहाँ ठंडे और गर्म पानी का मिलाप होता है। यही वो मकामात हैं जहाँ इब्लीस का तख्त और इसके मददगार मौजूद होते हैं। ये बात इस हदीस की याद दिलाती है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साया के बीच बैठने से मना फरमाया है, क्योंकि ये जगह इब्लीस को ताकत देती है। ठंडी और गर्म हवा के मिलाप से जो तवानाई पैदा होती है, इसको तुम तूफान कहते हो। यहाँ दाऊद ने एक और सवाल दागा, क्या जिन्नात अपनी असल शक्ल जाहिर कर सकते हैं? तो इब्ने कंजूर ने वजाहत की, आम जिन्नात अपनी असल शक्ल जाहिर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जिन्नात में ये सलाहियत मौजूद होती है। अलबत्ता जब कोई जिन अपनी असल शक्ल जाहिर करता है तो वो कमजोर हो जाता है, और इस वक्त अगर कोई आयतल कुर्सी पढ़ ले तो इसे काबू भी किया जा सकता है। लेकिन ये बात याद रखो कि शक्ल बदलने के इस अमल में जिनको सख्त अजियत और तकलीफ सहनी पड़ती है। मोहम्मद ईसा दाऊद ने इब्ने कंजूर से पूछा, जिन्नात को कौन सा रंग ज्यादा पसंद है? तो इब्ने कंजूर ने जवाब दिया, हमें काला रंग पसंद है, क्योंकि ये तमाम रंगों को जज्ब करता है और हमें ताकत फराहम करता है। इसके बाद मोहम्मद ईसा दाऊद ने पूछा, तुम्हारा असल काम क्या है? इब्ने कंजूर ने संजीदगी से कहा, हमारा असल मकसद वही है जो तुम्हारा है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, हमारी तख्लीक का मकसद है। इब्ने कंजूर ने मजीद कहा, कुरान में हमारी हकीकत भी बयान की गई है कि एक जगह जिन्नों का जिक्र आता है कि उन्होंने कुरान को सुना और कहा, हमने एक अजीब कलाम सुना है जो सीधे रास्ते की तरफ बुलाता है, इसलिए हम इस पर ईमान ले आए हैं और हम अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। इसके बाद इब्ने कंजूर ने इंसानों को खबरदार करते हुए कहा, अल्लाह ने ये भी बताया है कि कुछ जिन्नात इंसानों के दिलों में वसवसे डालते हैं, इसलिए अल्लाह ने हुक्म दिया है कि कहो
میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی جو بادشاہ بھی ہے اور معبود بھی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو انسانوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ ابن کنجور نے آخر میں کہا، یہی ہماری اصل حقیقت ہے کہ ہم سب کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن جو جنات اس مقصد کو بھول جاتے ہیں وہ ابلیس کے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں اور انسانوں کو بہکانے لگتے ہیں۔ محمد عیسیٰ داؤد نے ابن کنجور سے سوال کیا کہ جنات کے درمیان بھی جادوگر اور ساحر ہوتے ہیں کیا؟ تو ابن کنجور نے جواب دیا، جی ہاں، جیسے تم انسانوں میں جادوگر پائے جاتے ہیں ویسے ہی ہم جنات میں بھی ایسے ساحر لوگ موجود ہیں۔ بالا جادو حقیقت میں ایک وہم اور تصور پر مبنی عمل ہے، لیکن اس کے اثرات نہایت خطرناک ہوتے ہیں اور بعض اوقات جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ محمد عیسیٰ داؤد نے اگلا سوال کیا، کالا جادو انسانوں اور جنات کے درمیان کیا نقصانات پیدا کرتا ہے؟ تو ابن کنجور نے تفصیل سے بتایا، کالا جادو مختلف طریقوں سے نقصان پہنچاتا ہے، مثلا شوہر اور بیوی کے درمیان نفرت ڈال دینا، حتیٰ کے بعد طلاق تک پہنچ جانا، کاروبار میں ناکامی، اچانک مالی نقصان، ایسی جسمانی بیماریاں جو عام علاج سے ٹھیک نہ ہوں، بانجھ پن یا شادی میں رکاوٹ ڈال دینا۔ اس کے بعد محمد عیسیٰ داؤد نے پوچھا، کیا کالا جادو گر کے جنات کو قابو کیا جا سکتا ہے؟ تو ابن کنجور نے کہا، جی ہاں، بعض جادوگر کالا جادو کے ذریعے ہم جنات کو اپنے قبضے میں لے آتے ہیں اور پھر ان کے ذریعے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایسے اثرات میں یہ باتیں عام ہیں، انسان اچانک تنہائی پسند ہو جائے تو اس کی چہرے یا جسم کی رنگت بدل جائے گی، یا وہ خوابوں میں بار بار ڈرے اور خوفناک مناظر دیکھنے لگے۔ محمد عیسیٰ داؤد نے ابن کنجور سے پوچھا، جنات سے بچاؤ کے لیے قرآن مجید میں کیا ہدایات ہیں؟ ابن کنجور نے جواب دیا، اگر کسی پر جنات کے اثر کا شبہ ہو تو قرآن مجید کی مخصوص صورتوں کا ورد کیا جائے۔ ان میں سورت ابراہیم، سورت المومنون، سورت الفلق اور سورت الناس شامل ہیں۔ یہ صورتیں جنات کے ہر طرح کے شر اور جادو سے حفاظت کرتی ہیں۔ اس پر داؤد نے اگلا سوال کیا، زیادہ تر کن لوگوں پر جنات غالب آتے ہیں؟ تو ابن کنجور نے وضاحت کی کہ جناب عموماً ان لوگوں پر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں جو اللہ سے دور ہو جاتے ہیں اور گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، وہ جو نادانستہ طور پر ہمیں نقصان پہنچا دیتے ہیں، جیسے گرم پانی ڈال دینا یا بھاری چیز اچانک گرا دینا، اور وہ عورتیں جو اپنی زیب و زینت کا حد سے زیادہ اظہار کرتی ہیں کیونکہ جنات کو حسین خواتین پسند آتی ہیں۔ ناظرین، ابن کنجور نے اپنی گفتگو میں وہ پہلو اجاگر کیے جو عام انسانوں کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں، جنات کی عمریں، ان کی بستیاں، ان کے مذاہب، ان کی عبادت گاہیں، حتیٰ کہ ان کی روزمرہ کی زندگی کے وہ راز بھی جو ہم جیسے انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اگر کبھی غور کیا جائے تو ابن کنجور کی باتوں میں ایسی کوئی چیز نہیں جو قرآن و حدیث کے منافی ہو۔ قرآن کریم نے سورۃ الجن میں صاف الفاظ میں بیان کیا ہے کہ جنات بھی تمہاری طرح کے مختلف گروہوں اور فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ان میں نیک بھی ہیں اور بدکار بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بارہا جنات کا ذکر فرمایا اور ہمیں ان کے شر سے بچنے کے لیے دعائیں اور صورتیں سکھائیں۔ اس لیے جب ابن کنجور نے اپنے تجربات اور قصے سنائے تو وہ دراصل انہی حقائق کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ناظرین، اس ساری گفتگو سے یہ بات یقینی طور پر سامنے آئی ہے، جنات کی دنیا انسانوں کی دنیا سے کئی زیادہ قدیم، وسیع اور پر اسرار ہے، لیکن یہ تو صرف شروعات ہے۔ محمد عیسیٰ داؤد کی تحقیق اور تجربات میں ایسے کئی اور حیران کن واقعات بھی ملتے ہیں جن کا ہم نے ابھی ذکر نہیں کیا۔ اپنی کتاب میں وہ ایک صحابی جن کا واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ابن جوزی نے اپنی کتاب میں حضرت سہل بن عبداللہ سے واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت سہل فرماتے ہیں کہ ایک مقام پر میں نے ایک بوڑھے جن کو دیکھا جو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا تھا۔
اس نے اون کا جبہ پہن رکھا تھا اور اس جبہ سے عجب نور اور رونق جھلک رہی تھی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد میں نے اسے سلام کیا اور اس نے جواب دیا اور کہا، تم اس جبہ کی رونق سے تعجب کر رہے ہو؟ یہ جبہ آج سے 700 سال پہلے کا میرے بدن پر ہے۔ اس جبہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تھی اور اسی جبہ میں میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور میں نے ان جنات میں سے ہوں جن کے بارے میں سورۃ الجن نازل ہوئی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ ایک کھجور کے درخت کے نیچے تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک بہت بڑا کالا سانپ آپ کی طرف بڑھنے لگا۔ صحابہ کرام نے اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے قریب آنے دو۔ وہ سانپ قریب آیا تو اس نے اپنا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کے قریب کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آہستہ سے بات کی۔ کچھ لمحوں بعد وہ سانپ اچانک ایسے غائب ہو گیا جیسے اسے زمین نے نگل لیا ہو۔ صحابہ کرام حیرت سے عرض کرنے لگے کہ یا محمد مصطفیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منظر دیکھ کر ہم گھبرا گئے کہ کہیں یہ سانپ آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سانپ نہیں تھا بلکہ جنوں کی جماعت کی طرف سے جن میرے پاس آیا تھا۔ وہ قرآن مجید کی ایک سورت کی چند آیات بھول گیا تھا۔ جنوں نے اسے میرے پاس بھیجا تھا کہ وہ آیات معلوم کر لے۔ میں نے اسے وہ آیات یاد کروا دی اور پھر وہ اپنے قبیلے کی طرف واپس چلا گیا۔ اسی طرح ناظرین، ایک مشہور صحابی حضرت عبداللہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات انہوں نے کچھ غیر معمولی عورتوں کو طواف کعبہ کرتے دیکھا۔ یہ عورتیں ہم انسانوں کی طرح نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ جب وہ فارغ ہو گئی تو باہر نکلی، میں ان کے پیچھے چل پڑا۔ وہ چلتی رہی یہاں تک کہ ایک ویران جنگل میں پہنچ گئی جہاں کچھ بڑی عمر کے افراد بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، اے ابن زبیر، اب یہاں کیسے آئے؟ تو میں نے جواب دینے کی بجائے سوال کیا، آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم جنات ہیں۔ میں نے اپنے پیچھے آنے کا اور یہاں آنے کی وجہ بتائی تو انہوں نے کہا، یہ ہماری عورتیں یعنی جنیاں ہیں۔ اے ابن زبیر، آپ کھانے میں کیا پسند فرمائیں گے؟ تو میں نے کہا، تازہ پکی کھجوریں۔ حالانکہ اس وقت مکہ مکرمہ میں تازہ کھجوریں کہاں تھی، لیکن وہ فوراً میرے پاس پکی تازہ کھجور لے آئے۔ میں نے وہ کھا لی، پھر کہا جو بچ گئی ہیں انہیں ساتھ لے جائیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ بچی ہوئی کھجوریں اٹھا لی اور گھر واپس آ گیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد احرام میں موجود تھے کہ ایک سفید اور سیاہ رنگ کا چمکیلا سانپ آیا۔ اس نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا، پھر مقام ابراہیم کے پاس جا کر گویا نماز ادا کی۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس جا کر فرمایا، اے سانپ، شاید تم نے عمرے کے ارکان پورے کر لیے ہیں اور اب میں تمہارے بارے میں یہاں کے ناسمجھ لوگوں سے ڈرتا ہوں۔ چنانچہ وہ سانپ گھوما اور آسمان کی طرف اڑ گیا۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت ابو زبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن صفوان بیت اللہ شریف کے قریب بیٹھے تھے کہ عراقی دروازے سے اچانک ایک سانپ داخل ہوا۔ خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر حجر اسود کے پاس جا کر اسے چوما اور حضرت عبداللہ بن سبا نے فرمایا، اے جن، اب آپ نے اپنا عمرہ ادا کر لیا، ہمارے بچے خوف زدہ ہیں، لہٰذا واپس چلے جائیں۔ چنانچہ وہ جس طرف سے آیا تھا اسی طرح واپس چلا گیا۔ ناظرین، ویڈیو کے آخر میں ہمیں ایک ایسا راز بھی جاننے والے ہیں جو شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جنات کو دنیا میں موت آتی ہے یا نہیں۔
تو ناظرین اس بارے میں علماء کے دو قول ملتے ہیں۔ حسن بصری کا مسلک یہ کہتا ہے کہ جنات کو موت نہیں آتی، کیونکہ ان کے مطابق جنات کو بھی مہلت دی گئی، بلکہ ویسے ہی جیسے ابلیس شیطان کو دی گئی۔ ابلیس شیطان بھی جنات میں سے ہے، اس لیے وہ مرتے نہیں، لیکن اس کے حق میں کوئی ٹھوس دلیل موجود نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جنات کی موت کا ذکر کیا ہے، اور صحیح مسلک یہی ہے کہ جنات کو باقاعدہ موت آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ کیا جنات مرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا بالکل مرتے ہیں، مگر ابلیس نہیں مرے گا، اسے اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، وہ تا قیامت زندہ رہے گا۔ جب یہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر جوان کر دیا جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ 30 سال کی عمر میں رہتا ہے، بڑھاپے کے بعد بھی ہمیشہ جوانی کی طرح لوٹ آتا ہے۔ باقی جو جنات ہیں ان کی موت واقع ہوتی ہے، اور جہاں تک جنات کی روح قبض کرنے کا سوال ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ 4 قسم کے فرشتے روح قبض کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ جو انسانوں اور فرشتوں کی روح قبض کرتا ہے، یعنی ملک الموت۔ جنات کی روح قبض کرنے کے لیے ایک الگ فرشتہ مقرر کیا گیا ہے، جانوروں کی روح قبض کرنے کے لیے ایک الگ فرشتہ ہے، اور چپایوں کی روح قبض کرنے کے لیے بھی ایک مخصوص فرشتہ ہے۔ یوں 4 قسم کے فرشتے ہر مخلوق کی روح قبض کرنے کے لیے مقرر ہیں، تاکہ اللہ کے حکم سے زندگی اور موت کا نظام قائم رہے۔ ناظرین یہ بات یاد رکھیں، جنات بھی اللہ کے قوانین کے تحت ہیں، اور ان کی زندگی، موت اور روح کا قبضہ بھی ایک نظام کے تحت ہے۔ اگر آپ یہاں تک سن رہے ہیں تو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جنات کی دنیا اتنی پر اسرار اور قدیم اور پیچیدہ ہے کہ ابھی بھی ہمارے لیے بے شمار راز باقی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی اور ہماری آنے والی نسلوں کی بھی جادو، جنات اور شیطانی اثرات سے مکمل حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیجیے گا، اور اس ویڈیو کو دوستوں تک ضرور شیئر کریے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔